سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا۔ جملہ حاضرین بزم اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب العلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ فقیہ کے بہت درجے ہیں۔ فقیہ کے 7 درجے عام طور پہ فقہا نے بیان کیے ہیں۔ ہم لوگ سب سے پہلے درجے میں شمار کیے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے درجے ہیں۔ 7واں درجہ مجتہد شریعت کا ہے۔ یہ فقہا کا سب سے اونچا مقام ہے۔ پھر مجتہد شریعت میں بھی کئی درجے ہیں۔ مجتہد شریعت تابعین ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور ان سے بھی اونچا مقام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام میں امام ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کی تفتیش کے مطابق تقریباً 20 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد شریعت کے مقام پر فائز فرمایا۔ فقہا تو بہت ہیں۔ پھر ان 20 مجتہد صحابہ میں کا مقام بھی ایک کے بعد دیگرے ایک سے افضل پھر اور افضل ہے، یعنی ان میں باہم ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا افضل پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام ہے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ ان کا مقام فقہ شریعت اور اجتہاد شریعت میں کتنا اونچا ہے اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، پھر ان صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بھی مقام آپس میں ایک دوسرے سے افضل و ادنا ہیں۔ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں جاتے، بلکہ صرف اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ امت میں مجتہدین شریعت کا جو سب سے اونچا ہے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور انہی میں سے ایک اہم رکن ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے آپ کو فقہ کے کتنے عظیم مقام پر فائز کیا تھا، ہم اس کا تعارف تو نہیں کرا سکتے، لیکن ہم اس کی ایک ادنا آپ کی فقہ کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک عام اجتہادی مسائل میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ دوسرا نمبر آتا ہے مرجعیت کا، کہ کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آپ دینی مرجع تھے، بلکہ اہم فقہی اور اجتہادی امور میں حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین بھی آپ سے مشورہ لیتے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بارہا آپ سے مشورہ لیا۔ اس حیثیت سے فقہ و اجتہاد میں آپ کا مقام مرجعیت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے بھی اونچی ایک اونچا منصب یہ آتا ہے کہ جہاں
فقہائے مجتہدین کی نظر ظاہر جواب دے جاتی ہے تو وہاں ان مجتہدین کی نظر کام آتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت سے بھی روشناس کرا دیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اشیاء کے حقائق سے بھی روشناس کرا دیا تھا۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اس سے نیچا مقام مرجعیت، اور اس سے بھی نیچا مقام اجتہادی مسائل۔ تو آپ منصب اجتہاد پر بھی فائز ہیں، اور منصب اجتہاد میں آپ مرجع کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اور اس سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ کے سامنے بہت سی اشیاء کے حقائق کو جو پوشیدہ ہوا کرتے ہیں اور اصحاب ظاہر کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، وہاں تک بھی آپ کی نظر پہنچتی تھی، اور روز روشن کی طرح سے اس کا بھی فیصلہ آپ کر دیا کرتے تھے۔ ہم ان تینوں امور پر مختصراً روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ آپ اجتہادی صلاحیت میں اتنے عظیم مقام پر فائز تھے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آنن فانن فوراً حل کر دیا کرتے تھے۔ ہم اس کی صرف ایک مثال دیں جو بڑی مشہور مثال ہے۔ تاریخ الخلفاء میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا، یہ قضیہ پیش ہوا کہ دو آدمی کہیں سفر میں تھے، بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنی روٹیاں نکالی۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3۔ جب تک ایک تیسرا مسافر بھی پہنچ گیا تو ان لوگوں نے تینوں نے مل کر کے وہ 8 روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد اس مسافر نے 8 روپے چاندی کے ان کے سامنے رکھ دیے کہ ہم نے جو کچھ کھایا یہ اس کا معاوضہ ہے، آپ لوگ لے لیجئے گا، اور پھر وہ سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ اب ان دونوں حضرات میں تنازع ہو گیا۔ جن کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتے تھے کہ 5 روپے ہم لے لیتے ہیں، اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو 3 روٹی تم لے لو۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، جب دینے والے نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے، 4 روپے آپ کو ملنا چاہیے اور 4 روپے مجھ کو ملنا چاہیے۔ تنازع اس قدر شدید ہو گیا کہ یہ لوگ اس وقت کے سب سے بڑے قاضی حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے فوراً ان کا مقدمہ سماعت فرمایا اور فوراً آنن فانن فیصلہ کیا کہ جب تمہارا ساتھی تمہیں 3 روپے دینے پہ راضی ہے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، تم اسے قبول کر لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس عدل و انصاف کے لیے آئے ہیں، شریعت کے میزان عدل پر ہمارا جو حق بنتا ہے وہ حق ہمیں دیجیے، ہم کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میزان شریعت پر اپنے قضیے کے بارے میں عدل چاہتے ہو اور انصاف چاہتے ہو تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 روپیہ ملے اور تمہارے ساتھی کو 7 روپے ملے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، مگر یہ تو ہمیں بتائیں کہ ایسا کیسے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کل 8 روٹیاں تھیں، کھانے والے 3 ہو گئے، مانا یہی جائے گا کہ سب نے برابر برابر کھائے۔ 9 روٹیاں ہوتی تو مانا جاتا ہے 3 روٹیاں سب نے کھا لی، مگر 8 روٹیوں کو سب میں برابر برابر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، اس طور پر 8 یا 24 ٹکڑے ہوئے۔ تو مانا یہ جائے گا کہ 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 ٹکڑے تمہارے ساتھی نے کھائے، 8 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے۔ تو مستغیث نے، استغاثہ کرنے والے نے اسے تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمیں یہ ساری باتیں تسلیم ہیں اور منظور۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں،
کہ اس کی روٹیوں کے 5 تیاں 15 ٹکڑے ہوئے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو تمہاری 3 روٹیوں کے 3 تیاں 9 ٹکڑے ہوئے. 3 تیاں 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے ہیں، باقی 1 ٹکڑا تمہاری روٹی میں سے مسافر نے کھایا ہے، اور تمہارے ساتھی کی 5 یا 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے ہیں اور باقی 60 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے ہیں. اس کی روٹیوں میں سے 60 ٹکڑے مسافر نے کھائے ہیں، اس لیے اس کو 7 روپے ملنا چاہیے، اور تمہاری روٹیوں میں سے صرف 1 ٹکڑا مسافر نے کھایا ہے، اس لیے تم کو 1 روپیہ ملنا چاہیے. اس نے تسلیم کر لیا اور تسلیم کر کے 1 روپیہ لیا اور واپس ہو گیا. میں اس سلسلے میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ کام کر گئی. ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے تو نہ جانے ہم لوگ کتنے دنوں کے لیے اس مسئلے کو لٹکا دیں، غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، سمجھ میں آئے گا تو جواب دیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر خاموشی اختیار کریں گے. لیکن یہ شان ہے حضرت مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اپنی خدا داد فقہی بصیرت سے آنن فانن فوراً فیصلہ کر دیا کہ عدل چاہتے ہو تو اس کی تمہارے ساتھی کے لیے 7 روپے ہونا چاہیے اور تمہارے لیے 1. ہم یہاں پر ایک آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہیں گے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 5 اور 3 کا فیصلہ کیوں کیا، جب کہ 5 والے کا حصہ 60 ٹکڑے بنتے تھے تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 کا فیصلہ کیوں کیا. اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ دونوں فریق، وہ ایک اہم فریق تھا اور وہ راضی تھا کہ 5 ہی ٹکڑے لے لے اور اپنا 2 ٹکڑا اس کو دینے کے اوپر راضی تھا. تو جب کوئی صاحب حق اپنا حق دینے پر، دوسرے کو اپنا حق دینے پر راضی ہو جائے تو ایسی صورت میں قاضی دوسرے فریق کو صلاح دے سکتا ہے کہ تمہارے لیے مفید ہے، فائدہ ہے، تم اس کو قبول کر لو. قرآن پاک میں ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور احسان کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ دوسرے فریق کی رضامندی کی بنیاد پر احسان پر مشتمل فیصلہ تھا، اور جو دوسرا فیصلہ تھا یہ دوسرے فریق کے نہ ماننے کی وجہ سے عدل کی بنیاد پر فیصلہ تھا. یہ تو ہم نے ایک مثال دی یہ بتانے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہی بصیرت تھی، جو اجتہادی بصیرت تھی، اس میں بھی وہ عام مجتہدین پر بہت زیادہ امتیاز اور فوقیت رکھتے ہیں. اب ذرا آئیے ہم اس حیثیت سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیں کہ آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مرجع فقہ تھے، مرجع اجتہاد تھے. ہم سب کی مثالیں دیں تو بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے ہم 1-2 مثالیں خود مجتہدین صحابہ کی پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب و فضائل الصحابہ میں ایک بڑا عظیم واقعہ لکھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فقیہ تھے، صحابی رسول تھے اور بہت بڑے مجتہد بھی تھے، مگر ایک مسئلہ ان کے سامنے ایسا درپیش ہوا جس کا ان کے پاس کوئی حل نہ تھا، تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ یہ مسئلہ مولائے کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں اور انہی الفاظ میں آپ کو پورا واقعہ سناتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حضرت قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی مسئلہ دریافت کیا. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم اس کے بارے میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرو، تو وہ زیادہ علم والے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہتر حکم سنائیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا جواب میری نگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے زیادہ محبوب
اور زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے تو آپ کا جواب چاہیے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، تم نے بہت بری بات کہی، قابل ملامت خیال تم نے ظاہر کیا، تم نے ایک ایسے عظیم انسان سے ناگواری ظاہر کی ہے جس کے علم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عزت فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بارے میں نے فرمایا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے، علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اللہ یہ کی، مگر یہ کی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد سنانے کے بعد پھر فرمایا کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جب کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جاتا اور کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور وہ جو فیصلہ سناتے اس کے مطابق عمل ہوا کرتا تھا۔ یہ پہلی شہادت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہت بڑے صحابی بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں۔ ایک مجتہد صحابی کے پاس ایک اہم مسئلہ جاتا ہے جس کا حل ان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے رجوع کا حکم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اس کا بہتر اور شافی اور تسلی بخش حل وہ پیش فرمائیں گے۔ یہ آپ کے فقہ و اجتہاد میں صحابہ کا بلکہ خود مجتہدین کے مرجع ہونے کا بہت ہی واضح ثبوت اور روشن ثبوت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اب ایک دوسری شہادت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ہے، اور اتفاق سے جن کا واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں سب کے سب فقیہ تھے۔ ایک صحابی رسول جو بدری صحابی بھی تھے اور حدیبیہ کی بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے تھے، انہوں نے شراب پی لی اور اس حال میں وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں۔ چونکہ وہ صحابی خود بھی فقیہ تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ان کی اچھی نظر تھی، تو وہ صحابی بولے کہ آپ مجھے کوڑے مارنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے درمیان فیصل اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مقدس ہے، فیصلہ قرآن مقدس سے ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی کس آیت میں ہے کہ میں تجھے کوڑے نہ ماروں؟ وہ آیت تو سناؤ۔ تو اس شراب پینے والے ان صحابی نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور انہوں نے جو کچھ چکھا یعنی شراب پیا، ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضور امیر المومنین، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر تقوی شعار رہے اور ایمان پر قائم رہے اور ڈرے اور نیک رہے۔ میں تو غزوہ بدر میں بھی حاضر ہوا ہوں، حدیبیہ کی بیعت رضوان میں بھی شریک تھا، خندق اور دوسرے مشاہد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حاضر رہا۔ تو یہ سب باتیں میری تقوی شعاری کے لیے اور عمل صالح کے لیے اور ایمان کے لیے واضح دلیل ہیں۔ اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ چکھا ان پر کچھ گناہ نہیں۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ ان پر کچھ گناہ نہیں، تو پھر آپ مجھے کوڑے ماریں گے؟ کیوں کوڑے ماریں گے آپ؟ فیصل قرآن پاک کو بنائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جواب تھا، مگر اس مجمع میں بہت سے فقہاء صحابہ اور مجتہدین صحابہ بھی موجود تھے، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوگ اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت انہوں نے صحیح پڑھی، آیت کریمہ میں ایسا ہی ہے، مگر یہ آیت اس وقت کی ہے
جب شراب پینا حلال تھا اور مباح تھا، اور انہوں نے شراب اب اس وقت پی ہے جب اللہ تعالیٰ نے شراب پینا حرام قرار دے دیا ہے، یہ فرما کر خود قرآن پاک کے اندر میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، جس کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ شراب ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، لہذا اس سے بچو تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ اس دور کی ہے جب شراب مباح تھی اور حلال تھی، اور بعد میں اس آیت کریمہ کے ذریعے وہ شراب حرام کر دی گئی۔ اس دور میں پیا ہوتا تو حکم یہی تھا کہ ان کے اوپر کوڑے نہ لگائے جائیں، لیکن اس دور میں پی رہے ہیں جب شراب پینا حرام ہو چکا ہے تو اب ان کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے، انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ کتنے کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تحقیق نہیں ہوئی تھی تو وہ 40 کوڑے لگا کر چھوڑ دیتے تھے، تو یہ ہوا کہ اب اس کی بھی تحقیق ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں مختلف فقہائے صحابہ، مجتہدین صحابہ موجود تھے، ان کی الگ الگ رائے آئیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی کہ آپ فرمائیے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جب کوئی بھی شراب پیے گا تو نشے سے مدہوش ہو جائے گا، اور جب مدہوش ہو جائے گا تو بکواس کرے گا، الٹا سیدھا کچھ بھی بکے گا، جب بکواس کرے گا تو تہمت لگائے گا۔ تو شراب پی کر شرابی سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے، اور جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اس کی سزا قرآن پاک نے 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ اس لیے جو ایسا کام کرے، جو بکواس کر سکتا ہو، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا سکتا ہو، تو اس کی بھی سزا 80 کوڑے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر تمام حاضرین صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شرابی کو 80 کوڑے مارے گئے۔ تو یہ دوسری شہادت ہے اس بات کی کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ و اجتہاد کے ایسے عظیم منصب پر فائز تھے، اللہ نے ان کو ایسے عظیم منصب پر فائز کیا تھا کہ صحابہ کرام، عام صحابہ کرام، تو عام صحابہ کرام، فقہائے صحابہ کرام، یہاں تک کہ عادل الصحابہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس مجلس مشاورت میں یہ ایک مجلس، یہ فقہی بورڈ گویا قائم کر دیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں مختلف صحابہ و مجتہدین مختلف رائے دیں، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے آ گئی تو وہی رائے فیصلہ قرار پائی، اور اسی کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہوا، اجماع ہوا، اور آج تک اسی پر فیصلہ دیا جاتا ہے، اور قیامت تک اسی کے مطابق فیصلہ صادر ہوتا رہے گا۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم فقہی اور اجتہادی مقام پر اور منصب پر فائز کر دیا تھا، اور آپ الحمدللہ مرجع تھے صحابہ کرام کے، مجتہدین کے، اور خود خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی طرف رجوع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دو مقامات کی ہم نے کچھ مثالوں سے واضح فرمایا۔ اب ہم فوراً ایک تیسری مثال کی طرف بھی آتے ہیں۔ کبھی مفتیوں کے پاس ایسا مسئلہ آتا ہے کہ دماغ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں، اور ہم لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو سوال کرنے والے تقاضے شروع کر دیتے ہیں، حضور جواب کا انتظار، حضور جواب کا منتظر، حضور کب کرم ہوگا۔
اور مفتی صاحب کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہوگا، جواب سمجھ میں آئے گا تو جواب دیں گے، نہیں جواب سمجھ میں آئے گا تو سکوت. کہ دو میاں بیوی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم میں سے کسی مفتی کے پاس آتے ہیں، دونوں جھگڑ رہے ہیں. دونوں بیوی یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ عورت کسی بھی طرح سے گوارا نہیں ہے، منظور نہیں ہے، تو تم اس کا راستہ خالی کر دو تاکہ اپنے ثوابدید کے مطابق کوئی اپنا بہتر انتظام کرے. تم بھی ہاں تم بھی اپنا انتظام کر لو، یہ بھی اپنا انتظام کر لے. قرآن پاک کا کے فرمان سے یہی ثابت ہوتا ہے. لیکن اسی طرح کا ایک کیس، ایک مقدمہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے اس طرح کا جواب دے کر کے رخصت نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے کیسی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے. اب آپ اس کو ملاحظہ کیجیے. اب میں آپ کو اس مقام پر تھوڑی ہی لوگ فائز. قطع کلامی کی حضرت معذرت چاہوں گا، آپ اپنے بیان کو مختصر کریں، وقت کافی اور بھی لمبا ہو بہت رہا سے ہے. مجتہدین صحابہ گزرے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا تھا، اور یہ سب صدقہ ہے جن بزرگوں کو ملا ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شواہد النبوہ، یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اس کے مصنف نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر تشریف لائے تو ایک شخص کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں چلے جاؤ، اور وہاں دو میاں بیوی آپس میں رات بھر جھگڑتے رہے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ. وہ آئے تو پوچھا تم لوگ رات بھر کیوں جھگڑتے رہے؟ تو بات یہ بتائی گئی کہ دونوں کی شادی تو ہو گئی ہے، بیوی شوہر کو بہت چاہتی ہے، مگر شوہر اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے قریب نہیں ہوتا. میں حد درجہ نفرت اور ناگواری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے میں ہٹ جاتا ہوں اور یہ مجھ سے جھگڑا کرتی ہے. تو سرکار ہم لوگوں کا تنازع حل کر دیجیے تاکہ ہم لوگ بھی سکون کی زندگی گزاریں. تو وہاں پہ جو حاضرین تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے. پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سے بتانا اور بلا وجہ کے لیے انکار نہ کرنا. اس نے وعدہ کیا ہم ایسا ہی کریں گے. اس نے بتایا کہ تمہارا کسی سے غلط تعلق ہو گیا اور غلط تعلق وجہ سے تم حمل سے ہو گئی، رات میں تمہیں درد سے ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو معاشرے اور سماج کے میں رسوائی کے اندیشے سے بچنے کے لیے تم نے اور تمہاری ماں نے اس کو راستے پہ لے جا کر کہیں کنارے ڈال دیا، اور پھر وہاں سے جیسے ہٹی کچھ دور سے دیکھا تو ایک کتا اس کو جا کر چاٹ رہا تھا، تو تم نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارا. کتا تو بھاگ گیا لیکن پتھر اس بچے کے سر سے لگا، سر ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا. تو تمہاری ماں نے اپنا کپڑا پھاڑ کر اس کے سر پہ پٹی باندھ دی اور پھر تم دونوں چلی آئی. اس کے بعد تم لوگ کچھ پتا نہیں کیا ہوا، کیا سچ ہے؟ اس نے کہا سچ ہے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد کا واقعہ تم میرے ذریعے سنو کہ فلاں قبیلے کے لوگ اس کو لے گئے، وہ جوان ہوا، پھر وہ لوگ کوفے میں آئے اور پھر اس جوان کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی. یہ وہی جوان ہے جو حقیقت میں تمہارا بیٹا ہے اور ظاہر میں تمہارا شوہر ہے. یہ دیکھ کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے، یہ فیصلہ سن کر کے یہ کیا ہم لوگ سن رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اطمینان نہیں ہے تو اس وقت لوگ امامہ باندھا کرتے تھے. جوان کو حکم دیا تم اپنا امامہ ہٹاؤ. امامہ ہٹایا تو فرمایا دیکھو اس کے سر پر یہ وہی پتھر کا چوٹ ہے، تمہارے پتھر مارنے سے اس کا سر ٹوٹ گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا، اس چوٹ کے نشان آج بھی ہے. کیا تمہیں اعتراف ہے؟ اس نے اقرار کیا. کہا تم لوگ شوہر اور بیوی نہیں ہو بلکہ تم لوگ حقیقت میں ماں اور بیٹے ہو. تم لوگ جاؤ اور ماں بیٹے کے ساتھ زندگی ماں بیٹے کیسے زندگی گزارو. اللہ نے کرم فرمایا کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے بچا لیا. یہ فیصلہ ہم لوگ ہزار محنت کے باوجود بھی
پورے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطالعے کے بعد بھی کبھی نہیں سنا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ وہی فقیہ مجتہد سنا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ احوال اور مشاہدہ حقیقت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ یہ تیسرا اور سب سے عظیم منصب ہے جس پر حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فائز تھے۔ ہم یہاں آپ کو مسلم شریف، بخاری شریف وغیرہ کی ایک حدیث کی طرف بھی حضرت معذرت چاہوں گا حضور، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث صحیح میں قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے، معذرت چاہوں گا، عورت ٹائم کافی زیادہ کو جنم دے گی۔ اس کی تشریح میں شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلے کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ عہد صحابہ و تابعین میں ہی قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو گئی تھی کہ حقیقت میں جو بیٹا تھا وہی بعد میں اس کا شوہر بنا، اللہ کا کرم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے بچ گئے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فقہ اور اجتہاد کی بڑی عظیم بصیرت عطا فرمائی تھی اور ایک بے مثال منصب پر فائز کیا تھا۔ اس منصب کو ہم لوگ سر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھانے کا کام تو کوئی وہی کر سکتا ہے جو خدا رسیدہ صاحب کشف ولی کبیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منصب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب ان کی بارگاہ کے رضا خار ہیں، فقہ میں بھی تصوف میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی بارگاہ کے رضا خاری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب مفتی صاحب قبلہ۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا